Assalamu alaikum viewers. I am Samiullah Khan and you are watching Language TV. Viewers, our today's topic is John Keats. John Keats is the poet of beauty. His famous quote is "Touch has a memory." His another famous quote is "The poetry of the earth is never dead." इनके इस फेमस कोट से आप इनकी पोइट्री और जो दुनिया में ब्यूटी है उसके मुतलिक आइडियाज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनकी फ़िलासफ़ी क्या थी। जॉन कीट्स की बर्थ से लेकर डेथ तक हम इन शॉर्ट बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फैनी ब्राउन और जॉन कीट्स का जो लव अफेयर है उसके मुतलिक बात करेंगे कि उसके क्या असरात थे जॉन कीट्स की ज़िंदगी में और फिर जॉन कीट्स से आज तक रोमांटिसिज्म पे उसके क्या असरात आते हैं। जॉन कीट्स 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदा से ही ज़िंदगी में सदमे सहे। स्कूल के दौरान चार्ल्स कॉवडन जो एक टीचर के बेटे थे उनसे इनकी दोस्ती हो गई। इब्तदाई ज़िंदगी में ही राउंड अबाउट 10 ईयर्स इनकी जो वालिद की डेथ हो गई, वो घोड़े से गिर कर फौत हो गए। उसके बाद इनकी वालदा जो अलहदा बिजनेस नहीं चला सकती थी, उन्होंने एक मर्चेंट से शादी की और उसके बाद जो है वो इनसे अलहदा हो गई। यहाँ भी वालदा की जो है जुदाई का सदमा सहना पड़ा। उसके बाद एक दफ़ा इनकी ज़िंदगी में इनकी वालदा नमूदार हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई, जिसकी वजह से उनकी दोबारा डेथ हो गई। गो के कीट्स ने खूब दिल जमी से उनकी जो है खिदमत की, लेकिन फिर भी उनको जुदाई का सदमा सहना पड़ा। इनकी वालदा के बाद डेथ के बाद जो है ये नानी माँ के पास भी रहे और उसके बाद एक एबे जो इनकी नानी माँ ने इनका गार्डियन मुकर्रर किया था उसकी कस्टडी में आ गए। वो बड़ा लिमिटेड किस्म का आदमी था। उसकी सोच ये थी कि जॉन कीट्स जो हैं एक सर्जन बने, डॉक्टर बने, तो उसने इनको स्कूल में दाखिल करवाया, कॉलेज में दाखिल करवाया। वहाँ इन्होंने तालीम हासिल की। ही स्टडीड मेडिसिन फ्राम 1815 टू 1817। 2 साल इन्होंने ये तालीम हासिल की, लेकिन इस तमाम तालीम के दौरान जॉन कीट्स के दिमाग में एक ही बात रही जिस बार बार घूमती रही कि मुझे मेडिसिन की दुनिया के लिए नहीं बनाया गया, मुझे लाजमी तौर पर शायरी की तरफ अपने रुझान को और अपने पैशन को समेटना होगा। तो वहाँ जो शख्स इनके लिए इम्प्रेस हुआ और जिससे इनकी ज़िंदगी को एक अरूज हासिल हुआ, जिसने इनको सपोर्ट किया, वो शख्स था ली हंट। एक मशहूर शायर था। उनकी कस्टडी में, उनकी दोस्ती में ये पॉलिश हुए। तो जॉन कीट्स ने ली हंट की ही मदद से जो है अपनी पोइट्री को पब्लिश करवाना शुरू किया। इनका बहुत से फेमस सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, लेकिन इनका जो सबसे फेमस सोनेट है, जो पहला सोनेट जो पब्लिश हुआ द एग्जामिनर में, वो भी ली हंट की मदद से जो है पब्लिश हुआ। अब ये जो पोइट्री इनकी है वो पब्लिश होना शुरू हो गई, तो क्रिटिक्स ने इन पे बड़ी सख्त तनकीद भी की, क्योंकि नए नए थे और गरीब थे और तो इनको कोई ख़ास सपोर्ट हासिल ना हुई। एक फेमस क्रिटिक है मैथ्यू आर्नल्ड who was born in 1822 and died in 1888. He was an English poet and cultural critic. He said about John Keats, flint and iron. जॉन कीट्स के बारे में कहते हैं कि ये फ्लिंट एंड आयरन है, यानी कि एक ऐसा शोला है जो पोइट्री की दुनिया को रोशन कर देगा जल्द ही। जॉन कीट्स की वालिद भी फौत हो गए, फिर वालदा फौत हो गई, फिर इनके एक भाई थे टॉम, उनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उनकी भी इन्होंने बहुत खिदमत की, लेकिन बिलाखिर वो भी इनसे जुदा हो गए और उनकी मौत ने कीट्स को तोड़ के रख दिया 1818 में। फिर इनकी ज़िंदगी में फैनी ब्राउन आ जाती है, जिससे इनको मोहब्बत हो जाती है। साथ ही इनकी ज़िंदगी में फिर ट्यूबरक्लोसिस आ जाती है। अब एक शायर जिसने पूरी ज़िंदगी ही मुसीबतें सही हैं, और फिर फैनी ब्राउन उनकी जो महबूबा है वो उससे लव करती थी, लेकिन उस कैटेगरी का नहीं करती थी जिस कैटेगरी का जॉन कीट्स उनसे मोहब्बत करते थे। अगर आप इनकी डेथ की तरफ देखें तो वहाँ इनके दोस्त चार्ल्स ब्राउन जो हैं वो इनसे इन टच रहते हैं, और कीट्स उसको एक ख़त में लिखते हैं कि मैं फैनी को ख़त नहीं लिखता क्योंकि मुझे पता है वो मुझे जवाब देगी, और उसकी राइटिंग, उसके जुमले, उसकी याद मेरे पे कहर बन के गिरेगी। और फैनी के खतूत न लिखने के बावजूद या जॉन कीट्स के उनको खतूत न लिखने के बावजूद एक दफ़ा चार्ल्स ब्राउन का जो ख़त है कीट्स के पास आता है, जिसमें से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा फैनी ब्राउन का लिखा हुआ गिर पड़ता है, और जॉन कीट्स
اپنے دوست کو جو ایک پینٹر ہے جو اس کے ساتھ وہاں اٹلی میں، اس کو کہتا ہے کہ اسے کھولنا مت، اس کو اور میری بہن کی جو ایک چیز ہے اس کو میرے ساتھ قبر میں رکھیے گا. اب اس واقعے سے آپ جان کیٹس کی جو ہے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب جان کیٹس کی جو لٹریری ایئرز ہیں اس میں جو ڈومیننٹ ایئرز ہیں 1819 اینڈ 1820. ان کا فرسٹ میچور ورک ہے دا ایو آف سینٹ ایگنس. اس کے بعد جو ورکس ہیں، بہت سے ورکس ہیں ان کے. ہیپرون ہے جس نے سب سے زیادہ شیلے کو جو ہے متاثر کیا، اور شیلے فرسٹ کنٹمپریری رائٹرز ہیں کیٹس کی لائف کے جو کیٹس کی انٹیلیجنس اور ان کی رائٹنگ سے امپریس ہوئے. اس کے بعد انہوں نے اوڈز بھی لکھے ہیں، اوڈز آن اگریشن، آن لا بیلی ڈیم، سینس مرسی، اوڈ ٹو ایٹامن، اوڈ آن بیلنکلے، اوڈ ٹو سائیکے، لیمیا، اوڈ ٹو نائٹنگیل، آن انڈولنس. اس طرح کے بہت سارے ورکس کیٹس نے مزید بھی لکھے ہیں. کیٹس پہ جو اثر ہے اس میں تو سب سے بڑا نام تو اسپینسر کا ہے. ان کا ایک ورک ہے آن فرسٹ لوکنگ انٹو چیپمینز. اس میں بھی آپ دیکھیں تو ہومر کا ان پہ اثر ہے. یہ گریک لینگویج تو نہیں جانتے تھے لیکن ان کو جو ہے کلاسیکل رائٹرز کو پڑھنے کا شوق تھا، تو یہ پھر دوسرے رائٹرز نے جو ٹرانسلیشنز کی تھی ہومر کی، جس طرح ورجل کی اور چیزوں کی، جس طرح الیگزینڈر پوپ نے یا اور لوگوں نے جس نے بھی کی تھی، تو انہوں نے اس کو پڑھا. پرسی برشی شیلے واز امپریسڈ فرام ہیپرون اینڈ آفرڈ اے ریزیڈنس. کیٹس غریب تھے تو شیلے نے ان کو کہا کہ آپ میرے پاس آ کے رہ جائیں، لیکن کیٹس نے انکار کر دیا. کیٹس کی ابتدا، زندگی کے ابتدا سے ہی اینڈ تک اموات سے سامنا رہا ہے، تو وہ موت سے بہت ڈرا کرتے تھے. اور ان کی زندگی میں جو ان کے ورکس ہیں ان پہ بھی موت سے خوف کا جو اثر ہے وہ واضح دیکھا جا سکتا ہے. کیٹس لیوڈ انگلینڈ فار اٹلی ان سپٹمبر 1820. ان کو ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ جو اب سردیاں آ رہی ہیں اس میں آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے، انگلینڈ کا جو سرد موسم ہے اس کو آپ نہیں سہ سکیں گے، تو آپ اٹلی کی طرف چلے جائیں. تو یہ وہاں چلے گئے، لیکن ہی ڈائیڈ ان 23 فیبروری 1821. 1821 میں اس مشہور شاعر کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ قبر پہ میرا نام نہیں لکھنا، یعنی کہ آپ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ان کی مایوسی کا یا گمنام رہنے کا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید جو ہے نا میں سروائیو نہیں کر سکوں گا. بلکہ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں اپنے ایک دوست کو کہ میں جو بھی کام چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں سے کوئی ایسا کام مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے مجھے سروائیو کروا سکے، میں آتی نسلوں تک جو ہے زندہ رہ سکوں. لیکن ایک چیز ہے، وہ میرا بیوٹی کے بارے میں آئیڈیا ہے، مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے میں سروائیو کر جاؤں گا. اور تمام جو پوئٹس ہیں ان کے دور کے، ورڈز کالریج، شیلے، بائرن، ان کے پوئٹری کے ساتھ ساتھ زندگی کے متعلق بھی مختلف فلسفے تھے. لیکن کیٹس کا جو فلسفہ تھا وہ صرف بیوٹی کا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پوئٹری کی ہے، اور وہی بیوٹی کا فلسفہ ہی ان کو واقعی زندہ رکھ گیا. تو انہوں نے کہا کہ میری جو قبر ہے اس پہ میرا نام نہیں لکھنا، ایک جملہ لکھ دینا، ہیئر لائز ون ہوز نیم واز رٹ ان واٹر. ان کے کیریئر کی طرف اب ہم آتے ہیں. ان کو پوئٹ آف آل سینسز کہا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جتنی بھی حصے موجود ہیں اس کے متعلق کیٹس نے بات کی ہے، اور بڑے امپریسو وے میں کی ہے. ہر چیز کو انہوں نے محسوس کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو لکھا ہے. ان کی پوئٹری میں سینس آف ٹچ، جس طرح یہ کہتے ہیں ٹچ ہیز اے میموری، اس کے بعد ٹیسٹ، سینس آف اسمیل، سینس آف سائٹ، سینس آف ہیئرنگ. ان کے تو بعض ایسے بھی جو ہیں اوڈ ہیں کہ ایک ہی اوڈ میں تمام سینسز کا ذکر کیا گیا ہے. کیٹس کے کیریئر میں باقی چیزیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ورکس ہیں انکمپلیٹ ورکس بھی ہیں جو سامنے آتے ہیں. اس میں دی ایو آف سینٹ مارک، اس میں میڈیول تھیمز ہیں، کیونکہ ان کو میڈیول ٹائم سے بہت پیار تھا، جس طرح جیفری چوسر ہے اس سے یہ جو ہے انفلوئنس تھے. دی فال آف ہیپرن، اوتھو ایک ان کا پوئٹک ڈرامہ ہے جو بدقسمتی سے نامکمل رہا. چارلس براؤن نے ان کی غربت کو دیکھ کے کہا ان کو کہ آپ پلے رائٹنگ کی طرف آ جائیں، تو انہوں نے پلے رائٹنگ شروع کی، اوتھو کو شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ نامکمل رہ گیا. یہ اب کیٹس کی بدقسمتی ہے یا ڈرامہ کی بدقسمتی ہے، خدا جانے. اب ان کے اولین کیریئر کے بارے میں بات کریں گے. ہز جیولین ورس 1817 میں سامنے آیا.
امیٹیشن آف ایڈمنڈ اسپینسر. ان کی پورے پوئٹک کیریئر میں جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ اسپینسر کا ہے. ان کے اب ورکس کی بات کرتے ہیں. آن ڈیتھ, آن ہوپ, آئی اسٹوڈ آن فرسٹ چیپمنز ہومر, سلیپ اینڈ پوئٹری, یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کے بعد کرٹکس کی بات کریں گے جو ان پہ تنقید کرتے تھے. ان کی ابتدائی جو عرصہ تھا پوئٹری کا, اس میں کرٹکس یوزڈ ورکس کوکنی اسکول آف پوئٹری فار کرٹیسزم آن پوئٹ آف بیوٹی. پوئٹ آف بیوٹی پہ تنقید کرنے کے لیے جو ایک ورڈز تنقید کے طور پہ, طنزیہ طور پہ یوز کرتے تھے, کاکنی اسکول آف پوئٹری. کیٹس کا ایک بہت خوبصورت ورک اینڈیمیون 1818 میں یہ آیا. اٹ از اے پوئٹک ریمائنس. ان کا ایک مشہور جملہ ہے جو اینڈیمیون کی فرسٹ لائن ہے, اے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور. یہ ایک یونیورسل جو ہے ٹروتھ ہے جو کیٹس نے اپنی پوئٹری میں کہا ہے. کیٹس کے جو فیمس ورکس ہیں ان کی بات کرتے ہیں جو 1819 سے 1820 میں نے لکھے. ان کا فرسٹ میچور ورک ہے دی ایو آف سینٹ ایگنس. اس میں بھی میڈیول تھیمز آپ کو نظر آئیں گے. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کیٹس کو گریک لینگویج نہیں آتی تھی, لہذا یہ ترجمے پڑھتے تھے. ان کی باقی فیمس ورکس آپ دیکھ لیں. ہیپرون ہے, ایزابیلا ہے, اوڈون گریشن آنا ہے, لا بیل ڈیم سینز مرسی ہے, اوٹو اٹامن ہے, اوڈون میلنکلی ہے. اس کے بعد اوٹو سائکی, لیمیا, اوٹو نائٹنگیل, اوڈون انڈولینس, یہ کیٹس کے فیمس ورکس ہیں. اب ہم بات کریں گے اینڈ پہ انفلوئنس آن کیٹس. کیٹس پہ کن کن لوگوں کا اثر تھا پہلے بھی ان شارٹ ہم بتا چکے ہیں. میتھیو آرنلڈ سیڈ ہی از ود شیکسپیئر. اب دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو بمشکل 3 سے 3.5 سال جس کا پوئٹک کیریئر ہے اور جو آج تک مشہور ترین شخصیات میں شامل ہے لٹریری ورلڈ کی, جنہوں نے بہت جلد فیم حاصل کی. یہ کہا جاتا ہے کہ اردو میں پروین شاکر اور انگلش میں جان کیٹس 2 ہی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے ٹین ایج میں مشہوری حاصل کر لی اور رہتی دنیا تک شاید ان کا نام رہے گا. اب ان پہ جو انفلوئنس ہے وہ اسپینسر کا سب سے زیادہ تھا, جیفری چوسر کا تھا, جان ملٹن کا تھا, لی ہنٹ جو ان کی ابتدائی دوست بھی ہیں ان کو لٹریری موومنٹ کی طرف اور لٹریچر کی طرف لانے والے, وہ لی ہنٹ ہیں, اس کا بھی اثر تھا. لیکن جو سب سے زیادہ اثر ان پہ کہا جاتا ہے ان کے تمام ورکس پہ جس سے یہ متاثر تھے وہ ایڈمنڈ اسپینسر کا تھا. تو ویورز یہاں تک ہم جان کیٹس کے بارے میں ان شارٹ آپ کو بتایا ہے. امید ہے لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. گو کہ اس میں کافی ساری مسٹیکس ہیں کیونکہ بڑے عرصے بعد ہم نے لیکچر کی سیریز کا آغاز کیا ہے. تو نیکسٹ لیکچر چھوٹا سا ہوگا لیکن فینی براؤن اور کیٹس کے لو افیئر کے بارے میں ہوگا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.